کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسانیت ہر نسل کے ساتھ کیوں بدلتی ہے؟ ہر دور پرانا سا لگتا ہے لیکن ہر بار نئی کہانی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ کہانی آپ کی ہے کیونکہ آپ اولاد آدم ہیں۔ یہ آپ کا اپنا سفر ہے جو انسانیت کے آغاز سے لے کر آج تک جاری ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد انسانیت میں گناہ اور برائی کی شدت بڑھتی رہی اور دلوں میں سختی پائی جانے لگی۔ تورات میں بیان ہوا ہے کہ اولاد آدم اکثر نیکی اور انصاف کے راستے سے ہٹ جاتی رہی اور بھٹک جاتی رہی۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی اور اسے ہدایت دی کہ انسانیت کا رخ نیکی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی۔ تصور کریں کہ آدم اور حوا کی پہلی نسل زمین پر چل رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھرا جذبہ ہے اور دل ابھی نازک ہیں۔ ہر نسل نے پچھلی نسل سے سبق اور کمزوری وراثت میں حاصل کی۔ ہر بچہ امید اور ذمہ داری دونوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر حوصلے کا یا خود غرضی کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ آدم اور حوا نے اپنی اولاد کو محبت، صبر اور احترام کا سبق دیا۔ انہوں نے بتایا کہ رشتے اور ایک دوسرے کا حق کس طرح نبھانا چاہیے، مگر رفتہ رفتہ حسد اور خواہش کے بیج گھر اور دل میں اگنے لگے۔ بھائی بھائی سے سوال کرنے لگے۔ ماں اپنے بچے میں وہ صفت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی جو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ پہلی بار غصہ، حسد اور شک کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسانی فطرت کو نئے رنگ میں ڈھالنے لگیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کوئی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہو؟ پہلی نسل کے بچوں کو یہ احساس تھا۔ محبت جلدی حسد میں بدل جاتی تھی، ہنسی غم میں ڈل جاتی تھی۔ انسانی دل خوبصورتی اور ظلم دونوں میں ڈل سکتا ہے۔ نسلیں چلتی رہیں اور ہر دل اپنی کہانی خود لکھتا رہا۔ زمین خود بھی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ بچے سیکھنے اور سمجھنے لگے۔ ان کی آنکھیں ہر واقعہ کو دیکھ کر اندر اثر ڈالتی رہیں۔ ہر عمل، ہر بات اور ہر خاموش خیال آنے والی نسلوں کی زندگی بدل دیتا تھا۔ ہر مسکراہٹ، ہر دھوکہ، ہر قربانی یا بزدلی انسانی کہانی میں ایک نیا باب شامل کرتی گئی۔ لیکن اس نازک اور بدلتی دنیا میں امید کے چراغ بھی جلتے رہے۔ آدم کی اولاد نے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے سبق سیکھا۔ محبت، ہمدردی اور ہمت کی کہانیاں رات کے وقت سنائی جاتی رہیں۔ یہ کہانیاں زمین کی طرح یادگار بن گئیں تاکہ انسانیت راستہ بھول نہ جائے۔ اسی دوران پہلی برائیوں کی کہانیاں بھی سامنے آئیں۔ دھوکہ، ظلم اور حبس کی کہانیاں ہمسایہ اور بھائی کے درمیان نفرت پیدا کرتی رہیں۔ انسانی دل میں محبت اور نفرت ایک ساتھ رقص کرتے رہے۔ یہ تضاد نسلوں کے لیے ایک پیٹرن بن گیا جو انسانیت کو ایک طاقتور اور خوفناک قوت میں بدل رہا تھا۔ ہر نسل پچھلی نسل کی عکاسی کرتی لیکن غیر متوقع طور پر اپنے راستے بدل لیتی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ تاریخ کا بوجھ آپ کے سینے پر ہے، جیسے ماضی کے اعمال آپ کے دل میں سرگوشی کر رہے ہوں؟ یہی انسانیت کا اصل ہنر ہے۔ ہر بچہ پچھلی نسل کے تجربات کا وارث ہے۔ ہر روح خواہش، حالات اور ضمیر کی سرگوشی سے آزمائش میں ہے۔ کچھ نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں اور ہر انتخاب انسانی کہانی میں ایک نیا رنگ بھرتا ہے۔ جب دوسری اور تیسری نسل زمین پر چل رہی تھی، تبدیلی اور واضح ہو رہی تھی۔ کچھ خاندان حکمت، تعاون اور محبت میں ترقی کر رہے تھے، جبکہ کچھ شک اور فساد میں ڈوبے جا رہے تھے۔ بائبل میں اس برائی کے بڑھنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تورات میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور قرآن میں وارننگ دی گئی ہے کہ تکبر اور غفلت دلوں کو اندھا اور روح کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی بس ایک آغاز ہے وقت کے سفر کی، جس میں روشنی اور تاریکی، امید اور مایوسی، محبت اور حسد کی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ یہ سفر آپ کی اپنی کہانی سے جڑا ہوا ہے اور آپ کو بھی اس میں کردار ادا کرنا ہے۔ ہر نسل اپنے انتخاب سے دنیا کی شکل بدلتی ہے۔ جیسے جیسے نسلیں زمین پر بڑھتی گئیں، انسانیت کی فطرت واضح طور پر بدلنے لگی۔ کچھ قبیلے حکمت،
सब्र और हमदर्दी सीख रहे थे। वो ज़मीन की देखभाल कर रहे थे और एक दूसरे के साथ ताआवुन कर रहे थे, जबकि कुछ गिरोह तकब्बुर, हरस और जुल्म में डूबते जा रहे थे। उनके दिल सख्त और करक गए, ज़मीन भी उनके आमाल की अक्कासी कर रही थी। बाइबल में लिखा है कि इंसानी दिल वक्त के साथ सख्त हो जाता है। तौरात में बताया गया है कि भटकी हुई रूहें फिर भी वापस राह हक पर आ सकती हैं। कुरान में कहा गया है कि हर दिल में नेकी का इम्कान मौजूद है, मगर गुरूर और गफलत इंसान को अंधा कर देती है। कुछ बस्तियों में बुजुर्ग किस्से कहानियाँ सुनाते, रात के वक्त बच्चों को उम्मीद, मोहब्बत और कुर्बानी के सबक सिखाते। बच्चों की आँखें चमकती और दिल जज्बे से भर जाते। ये कहानियाँ नस्लों के लिए रहनुमाई बन गई और ज़मीन की गवाही भी बन गई। मगर उसी दौरान कुछ किस्से जुल्म, धोखा और हवस के भी सुनाई देते। भाई भाई के खिलाफ और पड़ोसियों के खिलाफ नफरत पैदा करने लगते। इंसानी दिल में मोहब्बत और नफरत की लड़ाई जारी रहती। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी बस्ती में चल रहे हैं जहां हर आंख में खौफ और उम्मीद का इम्तिजाज है। हर अमल की गूंज आने वाली नस्लों तक जाती है। हर मुस्कुराहट, हर सख्त कलाम, हर खामोश सोच नस्लों की ज़िंदगी बदल देती है। और हर दिल एक छोटी सी कहानी लिखता है जो मुस्तक़बिल में एक बड़ा असर डालती है। आदम की औलाद ने मुशाहदे और तजर्बे से सीखा। हर नस्ल ने पिछली नस्ल के आमाल के असरात देखे और समझा। हर हौसला, हर धोखा, हर कुर्बानी और हर बुज़दिली इंसानी रूह पर असर डालती रही। बाइबल हमें बताती है कि बुराई नस्ल दर नस्ल फैलती है, मगर खुदा की हिदायत हमेशा मौजूद है। तौरात कहती है कि भटकी हुई रूहें वापस राह हक पर आ सकती हैं, और कुरान याद दिलाता है कि हर दिल में नेकी का इम्कान मौजूद है, मगर हर फर्द को होशियारी से अमल करना होगा। कुछ ख़ानदान इंसाफ, रहम और ताआवुन के रास्ते पर चलने लगे। इन्होंने ज़मीन की हिफाजत की, इल्म और हुनर बांटा, बच्चों में सब्र और हमदर्दी पैदा की और इंसानी ताल्लुकात मजबूत हुए। कुछ ख़ानदान हरस, तकब्बुर और जुल्म में डूब गए। वो पड़ोसियों के साथ दुश्मनी करने लगे, कमज़ोर को नुकसान पहुंचाया और ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उनके बच्चों के दिल सख्त और खौफज़दा हो गए, मगर कभी कभार वहाँ भी हमदर्दी की एक रोशनी झलक जाती, जैसे किसी ने खामोशी से जुल्म के खिलाफ कदम उठाया। ये तज़ाद इंसानियत का बुनियादी उसूल बन गया। बाइबल में लिखा है कि इंसान की बढ़ती हुई बुराई के बावजूद हिदायत हमेशा मौजूद है। तौरात में बयान है कि ज़ाया हुई रूहें फिर भी दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। कुरान में ताकीद है कि हर दिल में नेकी और बुराई दोनों के इम्कानात मौजूद हैं। हर इंसान अपनी कोशिश से रास्ता चुन सकता है। चौथी और पांचवीं नस्ल तक इंसानी आमाल के नताइज वाज़ेह हो गए। कुछ मुआशरे इल्म, ताआवुन और मोहब्बत के रास्ते पर मजबूत हो गए और अपनी तहज़ीबें कायम करने लगे, जबकि कुछ गिरोह बदनवानी, फसाद और जंगों में डूब गए। उनकी औलाद सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि जुल्म, हरस और खौफ की विरासत भी ले रही थी। हर नस्ल अपनी रोशनी और अपनी तारीकी को साथ लेकर चल रही थी। और फिर भी दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रही। इंसानी फितरत मुसलसल बदलती रही, सुकून और ख़तरा साथ साथ मौजूद रहे। इंसान तहज़ीबें बनाने और तबाह करने की सलाहियत रखता था। फ़नून, मौसीक़ी और इल्म की तरक्की होती रही और बदनवानी और जुल्म भी साथ साथ बढ़ता रहा। ये इंसानी फितरत की मुसलसल जिद्दोजहद है। रोशनी और तारीकी, उम्मीद और मायूसी, मोहब्बत और नफ़रत का रक़्स नस्ल दर नस्ल जारी रहा। क्या आपने कभी महसूस किया कि माज़ी के आमाल आपके अंदर सरगोशी कर रहे हैं? आपके हर इंतखाब की गूंज आने वाली नस्लों तक पहुंच रही है। ये हकीकत हर औलाद आदम के लिए एक सबक है। हर दिल ख्वाहिश, हालात और ज़मीर की सरगोशी से परखा जाता है और हर इंसान अपने अमल से मुस्तक़बिल की शक्ल बदल सकता है। पांचवीं और छठी नस्ल तक इंसानी रवैये के असरात पूरी तहज़ीबों पर वाज़ेह हुए। कुछ मुआशरे इल्म और इंसाफ में तरक्की करते गए, दूसरों में हरस, तकब्बुर और जुल्म की लहरें छा गईं। हर नस्ल अपने आमाल की रोशनी और साए दोनों के साथ चल रही थी। बाइबल में इंसानी दिलों की सख्ती का जिक्र है, तौरात में भटकी हुई रूहों के वापस आने का जिक्र है, कुरान में हर दिल में नेकी के इम्कान की याद दहानी है।
اور اب جیسے جیسے ہم آج کی نسل تک پہنچتے ہیں، انسانیت کی فطرت میں تبدیلی ایک غیر متوقع اور متضاد سلسلہ بن چکی ہے۔ ہر انسان ہر عمل کے ذریعے دنیا کی شکل بدل رہا ہے۔ روشنی، ہمدردی، محبت، ظلم اور حرص سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر نسل اپنے انتخاب سے انسانیت کی تصویر بنا رہی ہے۔ جب پانچویں اور چھٹی نسل زمین پر چل رہی تھی تو انسانیت کی فطرت میں واضح تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ کچھ قبائل نے صبر، حکمت اور ہمدردی اختیار کی، زمین کی دیکھ بھال کی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھایا، جبکہ کچھ گروہ تکبر، حرص اور ظلم میں ڈوب گئے۔ ان کے دل سخت ہو گئے اور زمین پر ان کے اعمال کے نشان چھوڑ گئے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ دل سخت ہونے سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تورات میں بتایا گیا ہے کہ ضائع ہوئی روحیں پھر بھی واپس راہ حق پر آ سکتی ہیں۔ قرآن میں تاکید کی گئی ہے کہ ہر دل میں نیکی کی صلاحیت موجود ہے، مگر غرور اور غفلت انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ تصور کریں ایک بچہ جو ایسی دنیا میں پیدا ہوا جہاں ہر نظر میں خوف اور امید کا امتزاج ہے، ہر عمل کی گونج نسلوں تک پہنچتی ہے، ہر مسکراہٹ، ہر کلام، ہر خاموش سوچ ایک نئی کہانی لکھتی ہے اور انسانی دل کی پیچیدگی کو بڑھاتی ہے۔ یہ بچے نسلوں کی روشنی اور تاریکی دونوں کے وارث ہیں۔ ان کے دل میں چھپی ہمدردی یا خوف انسانیت کے مستقبل کو تشکیل دیتی ہے۔ جن بستیوں میں انصاف، رحم اور تعاون کا راستہ اپنایا گیا، وہاں کے بچے زمین کی حفاظت، علم کی قدر اور محبت و ہمدردی کی اہمیت سیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور دل امید سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ نسلیں روشن مستقبل کی علامت بن رہی تھیں۔ دوسری جانب کچھ بستیوں میں بچوں نے ظلم، حرص اور دشمنی کے مشاہدات کیے اور ان کے دل سخت اور خوفزدہ ہو گئے، مگر وہاں بھی کبھی کبھار ہمدردی کی ایک روشنی جھلک جاتی، جیسے خاموشی سے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا گیا۔ یہ تضاد انسانیت کی فطرت کی اصل حقیقت بن گیا۔ بائبل بتاتی ہے کہ انسان کی بڑھتی ہوئی برائی کے باوجود ہدایت ہمیشہ موجود ہے۔ تورات کہتی ہے کہ ضائع ہوئی روحیں پھر بھی راستہ اختیار کر سکتی ہیں۔ قرآن میں ہر دل میں نیکی اور برائی دونوں کی یاد دہانی دی گئی ہے اور ہر انسان کو اپنی کوشش سے صحیح راستہ چننے کی تاکید کی گئی ہے۔ ساتویں اور آٹھویں نسل میں انسانی اعمال کے اثرات پوری تہذیبوں پر واضح ہو گئے۔ کچھ معاشرے علم، تعاون اور محبت کے راستے پر ترقی کرنے لگے اور اپنی تہذیبیں قائم کیں، جبکہ کچھ گروہ فساد، جنگ اور بدعنوانی میں ڈوب گئے۔ ان کی اولاد زمین کے ساتھ ساتھ ظلم اور خوف کی وراثت بھی لے رہی تھی۔ ہر نسل اپنے اعمال کی روشنی اور سائے دونوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ کہانی انسانیت کے بدلتے فطرت کا ایک مسلسل رقص ہے۔ انسان تہذیبیں بناتا اور برباد کرتا ہے، علم اور موسیقی کی ترقی کرتا اور ظلم و فساد میں ڈوبتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی جنگ جاری رہتی ہے، روشنی اور تاریکی، محبت اور نفرت ہر نسل میں ایک ساتھ موجود رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ماضی کے اعمال آپ کے دل میں سرگوشی کر رہے ہیں؟ آپ کے ہر انتخاب کی گونج آنے والی نسلوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ حقیقت ہر اولاد آدم کے لیے ایک سبق ہے۔ ہر دل، خواہش، حالات اور ضمیر کی سرگوشی سے پرکھا جاتا ہے اور ہر انسان اپنے اعمال سے مستقبل کی شکل بدل سکتا ہے۔ آٹھویں، نویں اور دسویں نسل تک انسانی جدوجہد اور بھی واضح ہو گئی۔ کچھ معاشرے علم، انصاف اور محبت کی روشنی میں ترقی کرتے رہے، جبکہ دیگر گروہ حرص، غرور اور ظلم میں ڈوب گئے۔ ہر نسل اپنے اعمال کی روشنی اور سائے دونوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ بائبل میں دل کی سختی، تورات میں ضائع ہوئی روحیں اور قرآن میں ہر دل میں نیکی کے امکانات کی نشاندہی ہے۔ اور آج، جیسے آپ اس کہانی کو سنتے ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ کہانی آپ کی بھی ہے۔ یہ چینل، یہ قصہ آپ کا اپنا ہے، آپ بھی اس کے حصہ دار ہیں۔ ہر عمل، ہر مسکراہٹ، ہر انتخاب نسلوں کی روشنی یا تاریکی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کہانی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ روشنی کے چراغ بن سکتے ہیں، ظلم اور اندھیرے کے گواہ بھی ہیں اور آنے والی نسلوں کے مصور بھی۔
لہٰذا یاد رکھیں کہ انسانیت ہر نسل کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے اعمال، آپ کے فیصلوں اور آپ کے دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ بدلتی ہے۔ یہ کہانی آپ کی اپنی ہے۔ اولاد آدم کی روشنی، سبق اور جدوجہد کا حصہ بنیں اور اپنے اعمال کے ذریعے روشنی کا راستہ اپنائیں۔ یہ سفر صرف آپ کی کہانی نہیں بلکہ ہر آنے والی نسل کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ کہانی آپ کی ہے، اس کی حفاظت، اس کی ترقی اور اس کے سبق آپ کے ہاتھ میں ہیں۔